کی باب ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے پاؤں سے آغاز کرے، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی، یعنی مسجد کے داخلے کے علاوہ بھی اور بھی سارے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ جن کاموں کے لیے، جو کام ایسے نہیں ہیں کہ جو حقیر سمجھے جاتے ہیں، بس وہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کے علاوہ تمام کام جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ تو بغیر ہی کا یہ مطلب ہے۔ اور اگر بغیر ہی کی ضمیر مسجد کی طرف لوٹائیں تو مسجد کے علاوہ بھی کہیں داخل ہوں گھر میں، تو پھر وہاں بھی سیدھے پاؤں سے داخل ہوں۔ تو اب ذرا معنی تنگ ہو گیا، بس یہ جگہ کے حد تک رہ گیا۔ جبکہ پہلی صورت میں اگر اس کی ضمیر دخول کی طرف لوٹائیں تو دخول اور اس کے علاوہ سارے کام جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ تو یہ ہے اس باب کا عنوان۔ وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آیا کہ وہ اپنے سیدھے پیر سے ابتدا فرماتے تھے۔ فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، اور جب نکلتے تھے تو الٹے پیر سے ابتدا کرتے تھے۔ مسجد میں جب داخل ہوتے وہ تو سیدھے پاؤں سے داخل ہو۔ اب چونکہ یہ میں سنت ہے، سنت اس کو رکھا گیا، سنت کہا گیا، فرض واجب نہیں ہے، تو ہم اس وجہ سے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ چلیں کوئی گناہ تو نہیں ہوا، تو جیسے چاہیں داخل ہو جائیں، جیسے چاہیں نکل جائیں، یہ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، فرض نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے ان چیزوں کا تو اس سے بڑا ثواب بھی ملتا ہے، اس کی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو خواہ کا ایک ثواب کیوں ضائع کریں؟ جب ہمیں ایک چیز مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، آدمی کو 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ کے تھوڑی چھوڑتا ہے، چھوڑو یار اس کو چھوڑ دو، کوئی کیا کریں گے؟ تو انسان فائدہ نہیں چھوڑتا کہیں بھی، مگر آخرت کے معاملے میں، اجر و ثواب کے معاملے میں بہت سی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ بہت آسان ہوتی ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں، ذرا سے دھیان کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت۔ تو مسجد میں جب بھی آئیں سیدھے پیر سے داخل، اور جب نکلیں تو الٹے پیر سے۔ اس کی حکمت یہ ہے اصل میں کہ سیدھا پیر پہلے اچھی جگہ میں داخل ہو جائے۔ مسجد جو ہے وہ اچھی جگہ ہے نا، تو سیدھا پیر پہلے چلا جائے اور الٹا جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے الٹا پہلے رکھ دیا تو سیدھا بعد میں جائے گا، پھر اچھی جگہ میں سیدھا جو ہے وہ بعد میں جائے گا، مؤخر ہو جائے گا۔ تو سیدھے کو مؤخر نہ کریں، الٹے کو مؤخر کریں۔ اسی طرح واپسی میں نکلتے ہوئے اب مسجد سے چونکہ جا رہے ہیں، ایک اچھی جگہ سے جا رہے ہیں اور ایک عام جگہ پہ اتر رہے ہیں، تو اب سیدھے پیر کو بعد میں نکالیں، الٹا پیر پہلے نکالیں، تاکہ سیدھا پیر جو ہے اتنی دیر کے لیے اچھی جگہ میں رہے۔ وہ ایک لمحے کی بات ہے حالانکہ، لیکن بہرحال وہ اچھی جگہ میں رہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو سیدھی سائڈ ہے نا، دائیں جانب، یہ اس کے احترام کا تقاضا ہے، اس کا احترام ہے اصل میں ان چیزوں میں، احترام کی وجہ سے دائیں جانب کا احترام ہو۔ اور دائیں جانب کا احترام اس لیے ہے کہ دائیں جانب اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھنے کا فرشتہ بٹھایا، ہمارے دائیں کندھے پر نیکیوں کا رجسٹر ہے، تو نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر، تو اس نیکی کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ نیکی کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے، یہ کارنامہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، یہ اعمال ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیدھی جانب کو منتخب فرمایا، یہاں سیدھی ہاتھ پر وہ فرشتہ بیٹھا ہے اور وہی رجسٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا فعل، ہمارا کام، ہماری نیکی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر افزائی فرمائی، تو سیدھی جانب کو جو ہے وہ ہر جگہ محترم بنا دیا اور اس کا لحاظ رکھنے کو کہا۔ یہ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزیں
جس میں سیدھی جانب کی رعایت فرمائی اس کا ذکر اگلی حدیث میں آیا، اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے محبت فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کام کرنے سے، سیدھی جانب سے آغاز کرنے سے محبت فرماتے تھے۔ تیمم سے محبت، تیمم کہتے ہیں اس کو۔ تیمم ایک لفظ ہوتا ہے تیمم، دو میم آتے ہیں جس میں، وہ تو وہ ہے جو وضو کی جگہ کیا جاتا ہے، اور یہ تیمم جس کے آخر میں نون ہے، اس کا معنی ہے سیدھی جانب سے کام کرنا، سیدھے ہاتھ سے کام کرنا۔ مستطاع فی شانہ کلہ، یعنی جہاں تک ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کام فرماتے، سیدھی جانب سے آغاز فرماتے جہاں تک ممکن ہوتا تھا۔ تو یہ مستطاع پر غور کرنا چاہیے، یعنی یہ ممکنہ حد تک۔ ہاں اگر ممکن نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، تو الٹے ہاتھ سے کرے گا آدمی۔ کسی کا سیدھا ہاتھ جیسے نہیں ہے، سیدھا ہاتھ ڈیمیج ہے، سیدھے ہاتھ سے کام کرنے قابل نہیں ہے، تو الٹے ہاتھ سے کرے گا، تو یہ اس کے لیے عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تو الٹے ہاتھ سے اس صورت میں بھی جائز ہے کہ اگر سیدھا ہاتھ کام کر رہا ہے اور پھر الٹے ہاتھ سے، جس میں نے پہلے بتا دیا یہ زیادہ سنت ہے، لیکن ایسی صورت میں تو اس کی مجبوری ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ سیدھے ہاتھ کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور مجبوری کو محسوس کر کے الٹا ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ کاش میرا سیدھا ہاتھ صحیح ہوتا تو میں سیدھے ہاتھ سے یہ کام کرتا، تو انشاءاللہ اس کو الٹے ہاتھ سے کام کرنے کے باوجود بھی سیدھے ہاتھ کا ثواب ملے گا۔ یہ فرق پڑ جائے گا، کیونکہ اس کا ارادہ تو یہی ہے نا کہ سیدھا ہاتھ صحیح ہوتا تو میں اس سے کام کرتا۔ اسی طرح بعض لوگ کے لکھنے میں وہ الٹے ہاتھ ہی کے عادی ہوتے ہیں، کچھ پیدائشی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو خیر اگر سیدھا ہاتھ نہیں چل سکا تو ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے وہ لکھیں گے، یہ کام الٹے ہاتھ سے کریں، اور اگر سیدھا ہاتھ چل سکتا ہو تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو یہ مستطاع۔ اچھا، مستطاع میں ایک چیز اور آ گئی ہے، استطاعت کی بات ہے تو اس میں شرعی استطاعت یہ بھی ہے، یعنی شرعاً جو ہے وہ روکا نہ گیا ہو، سیدھے ہاتھ سے کام کرنے سے شرعاً روکا نہ گیا ہو، تو پھر آپ کی استطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ اگر روکا گیا ہے تو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، یہ بھی عدم استطاعت ہے۔ مثال کے طور پہ استنجا کرنے کے معاملے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کریں، تو یہ اب استطاعت نہیں ہے ہماری گویا، اب شرعی طور پہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب سیدھے ہاتھ سے کریں، تو وہاں الٹے ہاتھ سے ہی کیا جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کچھ حقیر کام جو ہوتے ہیں، حقیر سے کام، ان کے لیے الٹے ہاتھ کی اجازت دی گئی۔ ایسی واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بھی الٹے پیر سے داخل ہوں، تو یہاں بھی شریعت نے ہمیں روکا ہے، یہاں بھی روکا ہے، واش روم میں جائیں الٹے پیر سے، اور جب نکلیں تو سیدھے پیر سے نکلیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند امور میں سیدھے ہاتھ کو اختیار فرمایا اس کی چند باتیں یہاں فرمایا۔ فی طہورہ، طہارت کے مسئلے میں آپ نے سیدھی جانب سے آغاز فرمایا، یعنی وضو، غسل، اس میں سیدھی جانب سے سٹارٹ لیا، پہلے سیدھا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اور اسی طرح سیدھی جانب کو ملوز رکھیں گے، یعنی جب دونوں ہاتھ دھونے کی بات آئے گی تو سیدھے ہاتھ کو پہلے دھوئیں گے، جب پیر دھونے کی بات آئے گی تو سیدھے پیر کو پہلے دھوئیں گے، ایسے کرتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح غسل کے اندر بھی پہلے سیدھی طرف پانی ڈالیں گے، پھر الٹی طرف ڈالیں گے، پھر سر کے اوپر ڈالیں گے، اس میں بھی سیدھے ہاتھ کا لحاظ رکھیں گے طہارت میں۔ وَالتَّرَجُّلِ، اور کنگھی کرنے میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، کنگھی جب آپ کرتے تو سیدھی جانب میں پہلے پھیرتے تھے، پہلے آپ سیدھی طرف کرتے پھر الٹی طرف، یہ اس میں بھی سیدھی جانب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور تیسری چیز وَتَنَعُّلِهِ، اور جوتی پہننے میں بھی سیدھے ہاتھ کا خیال فرمایا، سیدھا جوتا پہلے پہنا پھر الٹا، اور اتارتے ہوئے اس کے برعکس، پہلے الٹا اتاریں گے پھر سیدھا اتاریں گے۔ اسی طرح کپڑا وغیرہ کوئی بھی آپ پہنیں، آستین میں پہلے سیدھا ہاتھ ڈالیں، اسی طرح پاجامہ، شلوار، پتلون، اس میں پہلے سیدھا پیر داخل کریں، یہ تو سیدھی جانب کا اس میں بھی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح آپ کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ لینے دینے میں بھی کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے، اور کسی سے کچھ اگر لے رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے لیتے، سیدھے ہاتھ ہی کو استعمال فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح
اس چیز میں بھی سیدھی جانب کو دیکھا جاتا تھا کہ جب چند لوگوں کو آپ کوئی چیز تقسیم فرما رہے ہیں تو جو سیدھے ہاتھ پر ہے ان سے آغاز فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ والوں سے آغاز فرماتے ان کو دیتے. اور اگر بائیں جانب کوئی بزرگ ہے اور سیدھے ہاتھ پر کوئی جونیئرز ہیں اور عام لوگ ہیں تو ان سے آپ اجازت لے لیتے، اگر آپ کہیں تو ان کو دے دیں. تو اس طرح پہ الٹی جانب جو بزرگ ہے اس کی رعایت کی جاتی، تو سیدھے کی بھی رعایت ہو جاتی تھی اور الٹی جانب کی بھی، بزرگ کی بھی رعایت ہو جاتی تھی، جیسے اکابر صحابہ ہوتے تھے بزرگ لوگ. تو یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیں آپ تمام باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو اور دائیں سائڈ کو پسند فرمایا ہے. وجہ وہ یہ جو میں نے بتائی کہ سیدھی جانب میں نیکی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے احترام میں ہمارے ہر جگہ ہر معاملے میں سیدھی جانب کو محترم قرار دے دیا گیا ہے. مسجد میں جو دائیں اور بائیں سائڈیں ہیں اس میں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، جو دائیں سائڈ ہے نا وہ بائیں سائڈ سے افضل ہے، دائیں جانب کو بائیں جانب پر فضیلت حاصل ہے. تو اگر دائیں جانب کھڑا ہونا ممکن ہو تو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں سیدھی جانب کو ترجیح دے رہا ہوں. اچھا اب اگر یہی چیز رہتی، دائیں جانب ہی کی بات کی جاتی اور یہی ہوتا تو پھر بائیں جانب اکثر خالی ہو جاتی اور صف جو ہے بائیں جانب سے اکثر نہ بھر پاتی. تو اس لیے ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی بائیں جانب کی اس رعایت کے حوالے سے، فرمایا کہ اگر بائیں طرف لوگ کم ہوں اور کوئی شخص بائیں طرف صف کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کی بڑھانے کے لیے اگر اس طرف کا رخ کر لے اس نیت سے کہ یہ صف جو ہے کم رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ بھی آیا تھی. تو اگر کوئی اس نیت سے بائیں جانب چلا جائے کہ یہاں پر اب بالکل نہیں رہے لوگ تو بائیں جانب جانا چاہیے. تو جیسے دائیں طرف بھی جگہ تھی کچھ، بائیں طرف زیادہ جگہ بچی ہوئی تھی تو اس نے یہ سوچ کے کہ بائیں جانب ہلکی ہو گئی چلو اس کو بھر دوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. تو یہ اس طرح دونوں چیزیں بیلنس ہوں گی. تو سیدھی جانب بہرحال اپنی جگہ ہے، تو دائیں طرف کھڑے ہو سکتے ہیں، دائیں طرف کھڑے ہو جائیں. اور پھر اگر بائیں طرف جگہ خالی ہے، دائیں طرف مکمل ہو گئی ہے سب، تو لازمی پھر تو بائیں طرف جانا ہی چاہیے، یا بیچ میں ان کو گنجائش ہے تو بائیں طرف جانا چاہیے. تو یہ کچھ احادیث اور سنت کا طریقہ ہمیں پتہ چلا اس سے. یہ چیز ہمیں بچوں کو بھی اپنے بتانی چاہیے، لین دین وغیرہ تمام چیزوں میں، پہننے اوڑھنے میں. ہاں ایک اور چیز، کھانے پینے میں بھی، کھانے پینے کا معاملہ بھی سیدھے ہاتھ سے اختیار کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. بعض بچوں میں عادتیں پڑ جاتی ہیں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی، یہ اچھا نہیں ہے.